چند دن پہلے سعد محترم مولانا نصر اللہ خان صاحب راشد نے مجھے فون کیا اور فرمانے لگے کہ آپ نے میرا حال بھی نہیں پوچھا، خبر بھی نہیں لی۔ میں نے کہا استاد جی کیا ہوا، ہم حاضر ہیں۔ تو فرمانے لگے آؤ میرے پاس ذرا مشورہ کرنا ہے۔ میں حاضر ہو گیا۔ مولانا مطیع اللہ صاحب بھی میرے بھائی، وہ بھی تشریف لے آئے۔ اسی موضوع پر گفتگو ہونے لگی تو ساری صورتحال وہ پہلے بھی کچھ سامنے تھی اور ان کے بتانے سے بھی ساری صورتحال سامنے آ گئی۔ بہرحال مجھے فرمانے لگے کہ میزبان آپ نے بننا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی میری میزبانی کو قبول فرمائیں گے۔ تو انہوں نے بھی میری میزبانی کو قبول کر لیا اور مناظرے کا وقت اور جگہ طے ہو گئی۔ میرے ذمہ انتظاموں کا انصرام تھا، اللہ کی توفیق سے جو انتظام میں کر سکا میں نے کیا۔ جو یہاں پر آپس میں گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ 10 آدمی ہوں گے اور وہ بھی علماء آپس میں بیٹھیں گے۔ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ عوام کے سامنے گفتگو نہیں ہو سکے گی اور پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گی۔ بہرحال وہ حضرات آئے اور پوری اپنے ساتھ ایک فوج لے کر آئے اور پھر ادھر بھی کافی لیت و لال سے کام ہوتا رہا۔ آخر کار ہمارے حضرت نے مولانا نصر اللہ خان صاحب نے یہ سوچا کہ مناظرہ ہو جانا چاہیے، کسی طریقہ سے ان کو فرار کا راستہ نہیں دینا چاہیے۔ وہ کوشش تو یہ کر رہے تھے لیکن آج مناظرہ ہو جائے، گفتگو ہو جائے۔ ان کی تمام شرائط تسلیم کرتے رہے۔ انہوں نے کہا جی مناظرہ اوپن ہونا چاہیے۔ کہا جی ٹھیک ہے مناظرہ اوپن ہو جائے گا، جو آدمی ہم سارے لائے ہیں وہ سارے بیٹھنے چاہیے۔ کہا جی چلو یہ بھی بات تسلیم ہو گئی۔ پھر دعویٰ کے اندر بھی آپ حضرات نے دیکھا کہ ان کا من پسند کا دعویٰ، جبکہ اپنی تقریروں کے اندر وہ کچھ اور بولتے ہیں۔ آپ سارے حضرات اس بات کے گواہ ہیں اور آپ کو بخوبی علم ہے۔ ان کی تقریر کچھ اور ہوتی ہے لیکن ادھر آ کر وہاں دعویٰ کچھ اور تھا۔ پھر بھی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ چلو یہ بھی ان کی منہ مانگی ان کو دے دو تاکہ یہ بھاگ نہ سکے۔ تو دعویٰ بھی ان کا منہ مانگا ان کو دے دیا گیا۔ ہمیں الحمدللہ، میں چونکہ شاہ جی کا روحانی بیٹا ہوں، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ، وہ میرے استاد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعۃً کاملۃً، ان کی زندگی کے اندر میں وہاں پڑھتا رہا اور شاہ جی کو ہم نے بڑا قریب سے دیکھا۔ تقریباً ہر روز ہی ہم شاہ جی کے پاس چلے جاتے تھے، جب بھی ہمیں وقت ملتا تو شاہ جی کی صحبت ہم اختیار کرتے اور شاہ جی کی خدمت کرتے۔ تو بڑا قریب سے میں نے دیکھا، بلکہ الحمدللہ میں تو وہ خوش قسمت ہوں کہ امتحان ہوا تھا، ادھر حفظ کا امتحان ہوا تھا۔ قاری عظیم صاحب تھے، اسلام آباد سے تشریف لائے، تو انہوں نے امتحان لیا۔ میں اس وقت قاری گلشیر صاحب کے پاس حفظ کرتا تھا، تو انہوں نے مجھ سے یہ رکوع سنا، احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، یہ رکوع سنا۔ تو کچھ آواز بھی تھی، تلفظ بھی تھے۔ میں نے یہ رکوع سنایا تو انہوں نے مجھے 101 نمبر دیا، 1 نمبر اضافی دیا۔ تو جب جاتے ہوئے شاہ جی سے ملے تو فرمانے لگے کہ سرگودے کا ایک طالب علم ہے، وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، اس کے تلفظ بھی اچھے ہیں، آواز بھی اس کی اچھی ہے۔ تو شاہ جی کا معمول تھا کہ تقریباً 8-9 بجے کے قریب وہ تھوڑا سا بازار جایا کرتے تھے، کوئی اپنا سودا سلف لینے کے لیے تھوڑا سا۔ تو وہ لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، اسی طرح وہ سرخ رومال، آج بھی وہ اسی طرح میرے سامنے ہے شاہ جی نا، ان کی صورت میرے سامنے ہے۔ تو وہ لاٹھی پکڑی ہوئی، جہاں پڑھتے ہیں برآمدے کر وہاں پر آ گئے۔ تو قاری گلشیر صاحب سے کہنے لگے کہ وہ سرگودے کا طالب علم آپ کے پاس وہ کون سا ہے؟ تو قاری صاحب نے مجھے بلایا تو شاہ جی نے 100 روپیہ انعام نکال کر وہ مجھے عطا فرمایا۔ لیکن اس وقت بچپنا تھا، تو آج میں کہتا ہوں کہ وہ 100 روپیہ نہیں، میرے لیے وہ ایک دنیا و ما فیہا کی دولت تھی، لیکن بچپنا تھا، بچپنے کی وجہ سے وہ میں سنبھال نہ سکا۔ تو الحمدللہ ہم نے تو شاہ جی کو بڑا قریب سے دیکھا۔
اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ شاہ جی کی جن مسائل کے اندر جو تحقیق تھی ہمارا اس پر مکمل شرح صدر ہے الحمدللہ۔ اگر یہ اس بات پر مناظرہ نہ بھی ہوتا تو ہمارا الحمدللہ شرح صدر ہے۔ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تحقیق کی ہے اس پر ہمارا شرح صدر ہے۔ لیکن یہ جو مناظرہ ہوا تو اس مناظرے کی وجہ سے وہ جو دلائل ہم نے دیکھے، دلائل ہمارے سامنے آئے تو ہمارا اور بھی یقین بڑھ گیا شاہ جی کی تحقیق پر۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو ولی اللہ راشد صاحب کو کہ یہ موضوع پہلا موضوع تھا ان کے لیے، لیکن بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، بڑی سنجیدگی سے گفتگو فرمائی اور بڑے دلائل، مضبوط دلائل کے ساتھ انہوں نے گفتگو فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم کے اندر، عمل کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔